بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹہنیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹہنیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں مختلف دور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ انہو لکم عدو مبین۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ پیدا کیے 8 نر مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو راستہ نہیں دکھلاتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون
میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا احل بغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعہ ہی آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔